آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم جدید ہندوستانی تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے واقعی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا، اندرا گاندھی کا قتل۔ ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں گے جنہوں نے اس دن کی بنیاد رکھی اور دیکھیں گے کہ آخر یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 31 اکتوبر 1984۔ بظاہر یہ ایک بالکل عام سی صبح لگ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ تاریخ ہندوستانی تاریخ کے صفحات میں ایک انتہائی المناک باب کے طور پر نقش ہونے والی تھی۔ اس صبح اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اپنی رہائش گاہ پر معمول کے مطابق دن کا آغاز کر رہی تھیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ان کا ایک بہت اہم شیڈیول تھا۔ انہیں مشہور برطانوی اداکار پیٹر یسٹینوف کو ایک دستاویزی فلم کے لیے انٹرویو دینا تھا جو قریب ہی ایک دوسرے بنگلے میں طے تھا۔ یہیں ایک بظاہر بہت ہی چھوٹا سا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنی گاڑی میں جانے کے بجائے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے آگے کی پوری کہانی لکھ دی۔ اب ذرا اس منظر کو یہیں فریز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک پوری قوم کا ٹپنگ پوائنٹ تھا۔ وہ چلتے ہوئے گیٹ کے قریب پہنچتی ہیں، اپنے محافظ بینت سنگھ کو دیکھ کر مسکراتی ہیں اور اسے نمستے کہتی ہیں، اور اگلے ہی پل وہ محافظ اپنی ریوالور نکال لیتا ہے۔ لیکن رکیں، اس خوفناک سیکنڈ تک حالات پہنچے کیسے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا۔ تو چلیے شروعات سے دیکھتے ہیں۔ آئرن لیڈی کا عروج۔ 1966 میں اندرا گاندھی بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ شروعات میں ان کے مخالفین نے انہیں کافی کمزور سمجھا کہ شاید یہ زیادہ دیر نہیں ٹک پائیں گی، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے جرأت مندانہ فیصلوں سے خود کو ایک آئرن لیڈی کے طور پر منوا لیا۔ اور یہ نمبر دیکھیے، 352، یہ محض ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان کے مکمل سیاسی غلبے کی شاندار عکاسی کرتا ہے۔ 1971 کے انتخابات میں غریبی ہٹاؤ کا نعرہ دے کر ان کی پارٹی نے 352 نشستیں جیت لی۔ اس جیت نے واضح کر دیا کہ وہ اب صرف ایک وزیر اعظم نہیں بلکہ ملک کی سب سے طاقتور اور غیر متنازع رہنما بن چکی تھی۔ ان کا یہ سفر کئی بڑے سنگ میل عبور کرتا رہا۔ 1971 کی جنگ، پھر 1974 کا وہ حیران کن ایٹمی تجربہ، لیکن ساتھ ہی شدید سیاسی تنازعات بھی جنم لے رہے تھے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد 1975 میں انہوں نے انتہائی متمازع ایمرجنسی نافذ کر دی، جس کی وجہ سے ملک میں جمہوریت تقریباً معطل ہو کر رہ گئی۔ اور پھر شروعات ہوتی ہے پنجاب کے بحران کی۔ 1977 میں ایمرجنسی کے خاتمے کے بعد انہیں انتخابات میں کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اقتدار میں واپسی کے لیے انہوں نے پنجاب کی مقامی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی، جس نے ایک نئے اور انتہائی پیچیدہ بحران کی بنیاد رکھ دی۔ پنجاب میں کشیدگی کا ایک ایسا مہلک سلسلہ شروع ہوا جسے روکنا ناممکن ہو گیا۔ مقامی سیاسی حریفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کی درپردہ حمایت کی گئی، لیکن حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ عسکریت پسندی حد سے بڑھ گئی اور گولڈن ٹیمپل شدت پسندوں کا گڑھ بن گیا۔ اس سب کا نتیجہ جون 1984 کے انتہائی سنگین آپریشن بلو سٹار کی صورت میں نکلا۔ اس فوجی کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں کو تو ہٹا دیا گیا، لیکن سکھوں کے مقدس ترین مقام اکال تخت کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ محض ایک حکومتی آپریشن نہیں تھا بلکہ ایک بہت گہرا مذہبی زخم تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بار بار مشورہ دیا تھا کہ سکھ گارڈز کو ان کی سیکیورٹی سے ہٹا دیا جائے، لیکن انہوں نے اس مشورے کو نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ اپنے محافظوں پر بھروسہ کرتی تھیں اور نفرت کا کوئی پیغام نہیں دینا چاہتی تھیں۔ اب اگر قتل کی منصوبہ بندی کی بات کریں تو سیاسی حالات سے ہٹ کر ذرا محافظوں کی نفسیاتی حالت کو سمجھیے۔ ان محافظوں میں بینت سنگھ شامل تھا جو پچھلے 10 سالوں سے وزیر اعظم کی حفاظت پر مامور تھا۔ آپریشن بلو سٹار نے اسے اندر سے مکمل طور پر توڑ دیا تھا اور وہ شدید ذہنی اور جذباتی صدمے سے گزر رہا تھا۔ اور یہ وہ موڑ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن گردوارے میں کتھا سنتے ہوئے بینت سنگھ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تب اس کے انکل کہر سنگھ نے اس سے سیدھا یہ الفاظ کہے، رو کیوں رہا ہے، بدلہ لے۔ اس ایک جملے نے جیسے بینت سنگھ کے دماغ میں بدلے کی آگ کو بھڑکا دیا اور یہیں سے اس خوفناک منصوبے کی شروعات ہوئی۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر چھوٹی تفصیلات انسان کی نفسیات پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک دن ستونت سنگھ نے، جو اس سازش کا حصہ بن چکا تھا، وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں ایک باز دیکھا۔ اب سکھ مذہب میں باز کو 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اسے بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اس واقعے کو ایک روحانی اشارہ سمجھا جس نے ان کے ارادوں کو پتھر کی طرح مضبوط کر دیا۔ اب جو بات یہاں سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، باقاعدہ حکمت عملی کے تحت تبدیلیاں کی گئیں۔ ستونت سنگھ نے پیٹ خراب ہونے کا بہانہ بنا کر اپنی ڈیوٹی خاص سینٹری بوتھ پر لگوائی۔ بین سنگھ نے اپنی صبح کی شفٹ جان بوجھ کر تبدیل کروائی تاکہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر موجود ہوں، اور پھر وہ تاریخ طے کی گئی 31 اکتوبر۔ تو چلیے اس کہانی کو انفریز کرتے ہیں اور واپس اسی لمحے میں چلتے ہیں۔ 31 اکتوبر کی صبح سینٹری بوتھ کا وہ مقام، جان لیوا گولیاں چلنے کا وقت آ چکا تھا۔ ہر مہرہ اپنی جگہ پر سیٹ تھا اور اب یہاں سے پیچھے ہٹنے کا واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وزیر اعظم قریب آئیں، بیان سنگھ نے اچانک اپنی سرکاری ریوالور نکالی اور بغیر ایک لمحہ گوائے لگاتار 3 فائر کیے، جس سے اندرا گاندھی زمین پر گر پڑیں۔ گرتے ہوئے ان کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، بیانت تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ 10 سال کے بھروسے اور یقین کے ٹوٹنے کا ایک انتہائی دردناک ممرزہ تھا۔ اس اچانک اور خوفناک حملے میں ستونت سنگھ بری طرح گھبرا کر اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ یہ دیکھ کر بیانت سنگھ اس پر زور سے چلایا، دیکھ کیا رہا ہے، گولی چلا۔ یہ سنتے ہی ستونت سنگھ ہوش میں آیا۔ اس نے اپنی آٹومیٹک کاربائن اٹھائی اور پوری میگزین خالی کر دی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوراً جوابی کارروائی کی، جس میں بیانت سنگھ وہیں مارا گیا، جبکہ ستونت سنگھ کو شدید زخمی حالت میں زندہ پکڑ لیا گیا۔ گولی چلنے کے فوراً بعد رہائش گاہ پر شدید افراتفری اور مایوسی پھیل گئی۔ اہلکاروں نے فوراً انہیں ایک ایمبیسڈر کار میں ڈالا اور پوری رفتار سے ایمز ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت راجیو گاندھی مغربی بنگال میں تھے۔ ڈاکٹروں کی مسلسل اور انتھک کوششوں کے باوجود، کیونکہ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، دوپہر 2 بجے انہیں سرکاری طور پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ یہ صرف ایک موت کی خبر نہیں تھی، یہ ایک ایسا طوفان تھا جو پورے ملک کو آگ کی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ پرتشدد واقعات کے شدید خوف سے حکومت نے شام تک اس خبر کو باقاعدہ طور پر دبا کر رکھا تاکہ حالات کو سنبھالنے کی تیاری کی جا سکے۔ اقتدار کی منتقلی کا یہ مرحلہ انتہائی افراتفری کا شکار تھا۔ راجیو گاندھی کو فوراً نیا وزیر اعظم چن لیا گیا۔ ہسپتال کے باہر ہجوم جمع ہونے لگا اور جیسے جیسے قاتلوں کی شناخت سامنے آئی، حالات کشیدہ ہونے لگے۔ غصہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس وقت کے صدر مملکت ذیل سنگھ کی گاڑی پر بھی ہجوم نے پتھراؤ کیا۔ اور پھر وہ ہوا جو اس پورے واقعے کا سب سے افسوسناک، تاریک اور ہولناک پہلو ہے۔ اس قتل کی خبر پھیلتے ہی آنے والے دنوں میں خوفناک دنگے پھوٹ پڑے اور ہزاروں بے گناہ سکھوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ اس اندھے تشدد نے گلیوں میں تباہی مچا دی تھی۔ آخر میں یہ تمام حقائق اور واقعات ہمیں ایک انتہائی گہرے اور تکلیف دہ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ سیاسی تشدد کی حتمی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جب نفرت اور انتقام کے جذبے کو راستہ ملتا ہے تو اس کا تاوان آخرکار کسے ادا کرنا پڑتا ہے؟ یقیناً بے گناہ لوگوں اور آنے والی نسلوں کو۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہم سب سے جواب طلب ہے۔